السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام آداب اختلاف کورس کا آج چوتھا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے وجوہات اختلاف کو ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے بالترتیب کسی بات کو سمجھنے کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور چیزوں کو پرکھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ضد، تعصب، اناد، دشمنی کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، غلط فہمی کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، طبیعت اور مزاج اور ماحول کے مختلف ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور تخلیقار انسان پہلے سے موجود سانچوں میں سے ہٹ کر کچھ کرنے کی جستجو کرتا ہے، اس بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، اور مخاطب کے مزاج اور ذہنیت کو مد نظر رکھ کے گفتگو نہ کی جائے تو تب بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، تو وہ اس اختلاف میں کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی جو چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عرب کا معاشرہ تھا اس میں اختلاف کی کیا صورت تھی۔ اس وقت پانی کی تقسیم پہ، پانی کی باری پہ اور اس کی تقسیم پہ تین نسلیں قتل ہو جایا کرتی تھیں۔ زوراور لوگ کمزور بندوں کی باری پہ خود جا کے زبردستی جبراً پانی بھرتے، اور جب اس کمزور طبقے کے قبیلے والوں کو پتہ چلتا کہ کنویں پہ ہمارے قبیلے کے بندے کی باری تھی لیکن فلاں قبیلے کے بندے نے آ کر زبردستی اس میں پانی بھرا ہے، زبردستی اس کی باری پہ پانی بھر لیا ہے، تو اس بات پہ قبیلوں میں جنگیں ہوتی تھیں۔ اور اب دیکھیں، بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن اس چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر اس پہ تین نسلیں قتل ہو جایا کرتی تھیں، رشتے ٹوٹ جایا کرتے تھے، تعلق داری، کاروبار، بزنس، ہر چیز ختم ہو جاتی تھی اس بات پہ۔ ہر چیز کو، ہر معاملے کو پیک پہ لے جا کر اس پہ قتل و قتال کرنا، تلواریں نکال لینا اور گالم گلوچ کرنا، ان باتوں پر بھی جن پہ ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ سارا کچھ عرب کے معاشرے میں ہوتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں در آئی ہوئی ہیں، اور جس طرح اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو مینج کیا اور ان سب چیزوں کے اصول اور ضوابط مقرر کیے اور ان سب چیزوں کو ویسے طے کیا اور ان سب مسائل کو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا، آج کے دور میں بھی انہی بیماریوں کا وہی علاج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اختلاف کو لے کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی تھی کہ آپس میں اختلاف ہو ہی نہ، اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا تو اس اختلاف کو سب سے پہلے وہ طول نہیں دیتے تھے، وہ اس کو بڑھاتے نہیں تھے، اس اختلاف کو بڑھاوا نہیں دیتے تھے، بلکہ اس اختلاف کو لے کر فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا فیصلہ فرما دیتے تو دونوں فریق بالکل اس فیصلے پہ راضی ہو جاتے تھے۔ اچھا، اس بات سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے، وہ سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ اختلاف میں بحث سے بچنا چاہیے، فضول قسم کی بحث سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش سے بچنا چاہیے اور ماخذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اختلاف جس بات پہ ہوا ان چیزوں کے ماخذات، ان کے اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، ان کے اصل کی طرف رجوع کرنا چاہیے دونوں فریقین کو، تاکہ معاملہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے حل ہو سکے۔ اگر کوئی دینی بات ہے تو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ اختلاف کسی بھی قسم کا ہو، وہ مذہبی ہو، وہ سیاسی ہو، یا وہ خاندانی ہو، وہ میاں بیوی کا، وہ کسی بھی چیز کا اختلاف ہو، اگر اختلاف ہو جائے تو اس کی اصل وجوہات اور اس کی اصل کی طرف لوٹنا چاہیے، پھر جا کے وہ مسئلہ فوری طور پہ حل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات
وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جب اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو غلط نہیں سمجھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دل میں بعد نہیں پیدا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں دل برا نہیں کرتے تھے۔ اچھا، یہ بڑی زبردست بات تھی ان کی، یہ بڑی زبردست بات تھی۔ ہم سے کوئی اختلاف کر لے تو ہمیں ساری زندگی اس کی باتوں سے، اس کی صحیح باتوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ کوئی 4 بندوں میں ہم سے اختلاف کر لے تو جائے کدھر؟ کوئی ہماری کہی ہوئی بات سے، وہ چاہے غلط ہو صحیح ہو، کوئی اختلاف کر کے جائے کدھر؟ اس کی اتنی مجال کہ وہ کچھ کر سکے اس کے بعد۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ وہ ان کے اختلاف میں کدورت کا تعلق بھی نہیں تھا، تعلق کیا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ اپنے دل میں دوسرے بھائی سے کدورت رکھتے ہی نہیں تھے، اور جب اختلاف دور ہو جاتا تو وہ باہم شیر و شکر ہو جاتے تھے۔ وہ ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے زندگی میں کبھی ان کا کسی بات پر اختلاف ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر اس بات پہ ہی ہم اپنے معاشرے میں ہر سطح پہ، مذہبی ہے، سیاسی ہے، وہ خاندانی ہے، وہ میاں بیوی کا ہے، وہ کسی بھی لیول پہ ہے، اگر ہم اس بات پہ ہی عمل کرنا شروع کر دیں اور اختلاف کو اختلاف کے حدود و قیود میں رکھیں، اسے ذاتیات اور ان چیزوں تک نہ لے کے جائیں، اور جب وہ اختلاف حل ہو جائے تو پھر بھول جائیں کہ ہمارا کبھی اختلاف ہوا تھا، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے 60-70% مسائل نہ حل ہوں۔ اور اگر کسی سے اختلاف کے بعد آپ کے دل میں اس کے متعلق کدورت پیدا ہوتی ہے، یا کسی کے دل میں بھی کدورت پیدا ہوتی ہے، تو آپ یقین کریں کہ پھر وہ مسئلہ اختلاف کا نہیں ہے، وہ مسئلہ پھر کسی اور چیز کا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں۔ اور اس میں ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دونوں کی آراء کو درست قرار دیتے تھے۔ یعنی 2 فریقین آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ بیان کیا، اور اس میں وہ جیسے میں نے بتایا کہ عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے ادا کرو، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصر تک وہاں پہنچ جائیں، اور اگر ہم نہیں پہنچ سکے اور وقت ہو گیا ہے تو ابھی ہم نماز یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن بعض صحابہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھنی ہی ادھر ہے، تو انہوں نے آدھی جماعت نے نماز پڑھ لی اس وقت، اور آدھی جماعت نے نماز اس جگہ جا کے پڑھی، اور جب وہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ساری بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست قرار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دونوں کی آراء کو درست قرار دیتے تھے تاکہ سب کو یہ احساس رہے کہ بعض اوقات دونوں فریق درست ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے اختلاف میں، کہ بعض اوقات جو دونوں فریق ہیں وہ دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک اور درست ہوتے ہیں۔ اس میں اختلاف میں ہمیں دوسرے کو، یہ وہ پہلے والی بات آ گئی کہ دوسرے کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی بات پہ آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو، آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ٹھیک ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ دونوں غلط ہوں۔ اختلاف کو اختلاف کے دائرے میں ہی رہنے دینا چاہیے۔ ایک اور بڑی زبردست ان کی بات تھی کہ ان کی نظر میں حقیقت تک رسائی ہی مقصود ہوتا تھا، یعنی کہ اختلاف کا مقصود حقیقت تک رسائی ہوتا تھا، اور اس بات کی ان کے نزدیک قطعی طور پہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی کہ اس حقیقت کا اظہار ان کی زبان سے ہوا ہے یا ان کے کسی اختلاف کرنے والے بھائی کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ان دونوں فریقین کا مقصود جس بات پہ اختلاف ہوا ہے اس میں حقیقت تک رسائی ہوتا تھا دونوں کا، اور جب وہ حقیقت تک رسائی ہو جاتی تھی پھر بات ختم ہو جاتی تھی۔ تو آیا کہ ہمارا بھی کبھی اختلاف کا مقصد یہ ہوا ہے؟ ہماری تو یہاں اناؤں کے مسئلے ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کی تذلیل آ جاتی ہے، اور دوسروں کو کمتر سمجھنا آ جاتا ہے، اور خود کو ہمیں بیماری ہے کہ ہم ہمیشہ حق پر سمجھتے ہیں، اور ہم لازم سمجھتے ہیں کہ اختلاف کرنے والے کو کم علمی کا طعنہ مارنا، وہ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ کی نظر میں جیسے ہے آپ کو شاید زیادہ پتہ ہے، یا آپ اس چیز میں زیادہ سمجھدار ہیں اور ایک بندہ اس چیز میں کم سمجھدار ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی کم علمی کا اسے احساس دلانا، اس کی کم تری کا اسے احساس دلایا جائے اور اسے نیچا دکھایا جائے یا اس کی ذات کو رگیدا جائے۔
تو یہ چیزیں جو ہمارے ہاں عموماً در آئی ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے، اور ہمارے ہاں تو شاید اختلاف کا یہ مقصد ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت تک رسائی بھی چاہیے کہ یا نہیں، ہمارے ہاں تو بس اختلاف ہونا چاہیے، اور بس پھر اس اختلاف کو لے کے جو دھما چوکڑی ہم مچاتے ہیں اپنی زبان کی لذت کے لیے، اپنی کانوں کی لذت کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کی لذت کے لیے، الامان والحفیظ۔ اور ایک اور بات ان میں بڑی اچھی تھی، وہ اسلام کے ان آداب کا بہت لحاظ کرتے تھے، یعنی کہ نرمی کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرتے تھے، وہ کبھی بھی اختلاف میں جارحانہ انداز اختیار نہیں کرتے تھے، نامناسب الفاظ، تحقیر آمیز طرز تخاطب سے اجتناب کرتے تھے، دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی بات نیک نیتی اور دل جمی سے سنتا تھا، اور دوسرے کو وہ غلط نہیں سمجھتا تھا، دوسرے کی نیت پہ شک نہیں کرتا تھا، تو وہ ان چیزوں کا لحاظ کیا کرتے تھے، تبھی تو ان کا اختلاف جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑے اور نزاع تک نہیں پہنچتا تھا۔ اور ایک اور ان میں بڑی زبردست باتیں بے شمار تھیں، بے شمار باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں سکھائیں، جو انہیں بتائیں، جو انہیں سمجھائیں۔ اگر آج ہم اختلاف میں ان چیزوں کا ہر لیول پہ خیال کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ ہمارے اختلاف بھی رحمت بن جائے، زحمت نہ بنے۔ وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ہر حالت میں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کو اچھے لفظوں سے یاد کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کی مخالفت میں آ کے دوسرے، یعنی کہ دو بندے ہیں، دو فریقین ہیں، ان میں فقہاء میں بعض صحابہ میں کچھ مسائل کا اختلاف تھا اور وہ چلتا آیا اور قیامت کی صبح تک چلے گا، امت کے لیے وہ رحمت کا ذریعہ بنا، تو کوئی بندہ کوئی آ کے ان سے دوسرے ان کے جو فریق مخالف ہے اس کے بارے میں کوئی ناصحیحہ الفاظ استعمال کرنے لگتا تھا تو وہ اسے ڈانٹ دیتے تھے، اسے منع کرتے تھے، اور پھر اسی مجلس میں بیٹھ کے اپنے اس مخالف کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں انہیں بیان کیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر یہ جگر گردہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کی تعریف کر سکیں، اور ہو بھی وہ ہمارا مخالف، اور پھر ہم اس کی اپنی مجلس میں بیٹھ کے تعریف کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے اس لیکچر کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کی بنیاد تھے، اور جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام احکامات جو ہیں وہ نازل کیے، اور جو قرآن کے سب سے پہلے مخاطب تھے، جو حدیث کے سب سے پہلے مخاطب تھے، ان لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیسے کی، انہیں اختلاف کیسے کرنا سکھایا، یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔